السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ نیو جرسی امریکہ سے رابطے میں۔ پاکستان کے حالات اتنے تشویشناک ہو گئے ہیں کہ یہ میں ویلاگ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اگلے 6 مہینے کا پاکستان کا فائنینشیل نقشہ کیا ہے۔ دیکھیں، کل ہی میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا، وہ UPS میں کام کرتا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا وائس پریزیڈنٹ انڈیا جا رہا ہے کال سینٹرز کے لیے جگہ لینے کے لیے اینڈ اپنا سسٹم ادھر شروع کرنے کے لیے۔ ایک امریکہ کی اور بڑی کمپنی کا میں لنکڈن میں پڑھ رہا تھا کہ جو انڈیا اپنا شفٹ کر رہی ہے سارا آدھا مال متا، کیونکہ کاسٹ بچانے کے لیے یہ کام پہلے چائنا میں کیا جاتے تھے، اب وہ انڈیا میں امریکن کمپنیاں سوچ رہی ہیں۔ پاکستان تو جیسے میں نے گیریزن اسٹیٹ کا کہا ہے، پاکستان کو امریکہ نے 9/11 کا جیسے ایجنڈا دیا تھا، اور ہمیشہ ہی امریکہ ایک ایجنڈا دیتا ہے، روس والا ایجنڈا جنرل ضیاء کو پکڑایا، اسی طرح بعد میں تو اب ایک اور دہشت گردی کی لہر جیسے اٹھی ہوئی ہے، اور طالبان جیسے کہ چڑھائی اب کیے ہوئے ہے، تو یہ ان کو نیا دیا گیا۔ کل آپ دیکھیں کہ وہ فیونرل پہ کیا تماشا تھا، ایک کپتان جو شہید ہوا تھا، ایک اس کا جناب وہ ٹانگ پکڑی ہوئی شمشاد مرزا نے، ایک حافظ اعظم صاحب نے، 5 ادھر فوجی سادہ مر گئے بیچارے سولجرز، ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور یہ علامت تھی کہ جی اب ہم لڑیں گے، اب ہم بندے ماریں گے۔ مجھے یاد ہے ایک اسپینش امریکن ہے بیسیکلی جرنلسٹ، وہ یوکرین میں بیسڈ ہے، بہت زبردست ہے، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، تو اس نے بڑا اچھا ادھر اس نے بڑا شور مچایا اگینسٹ دس نیٹو اٹیک، لیڈ اٹیک ان یوکرین۔ تو وہ کہتا تھا کہ مجھے ایک سوال سمجھ نہیں آتا، ایک چیز کا مجھے بہت زیادہ دکھ رہے گا کہ ہنڈریڈز آف ینگ یوکرینین سولجرز مر رہے ہیں فار واٹ، دیر از نو کاز۔ یہی بات مجھے سمجھ نہیں آئے گی، ہم سب کو سمجھ نہیں آئے گی کہ پاکستان میں اب جب یہ نئی جو دہشت گردی کی لڑائی چھیڑی گئی ہے، اس میں صرف اور صرف DHA چلانے کے لیے، فوج کی فنڈنگ کے لیے، فوج کی ضرورت کے لیے یہ ایک تباہی کی جائے گی، فیملیز اجڑ جائیں گی، یہ کپتان کے بچے ہوں گے۔ بالکل یہ ریکوائرڈ نہیں تھی جنگیں، ٹھیک ہے جی، آپ کیوں نہیں مانتے کہ عمران خان کہتا ہے الیکشن کراؤ؟ کیونکہ وہ پھر اگر الیکٹڈ گورنمنٹ میں آئے گا وہ کہے گا چھوڑیں یہ جنگیں ہم نے نہیں کرنی ہے، اوکے گیٹ آن دا رائٹ لائن، اور وہ رشیا سے بھی ہیلپ کا کہے گا، چائنا سے بھی اسسٹنس کا کہے گا۔ GHQ ڈزنٹ لائک دس، تو لہٰذا کنٹرول کرنے کے لیے GHQ امریکہ نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی کریپل کر دو، پھر اپنا کنٹرول رکھو، لائک اب فلیٹ پاکستان کو کر دیں گے، ڈیفالٹ ہو جائے گا، ورسٹ حالات ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ ٹیکے مائسین کے اور وینٹیلیٹر، اور پھر وہ جاری رہے گا سلسلہ کہ اب اس طرح ہے کہ کر لو اب جو کچھ کرنا ہے۔ پاکستان کے کیس میں تو ٹکڑے بھی نہیں ہو سکتے، مطلب کوئی چانس نہیں ہے انلیس کہ طالبان ٹیکس اوور افغانستان، جس کے چانسز نظر وہ KP کے چانسز نظر آ رہے ہیں۔ تو اکنامکلی اب بالکل میری درخواست ہے کہ جو پاکستانی پاکستان سے ایون سری لنکا بھی جا سکتا ہے، 10 لاکھ روپیہ سری لنکا لے کے چلے جائیں، ٹھیک ہے، کنورٹڈ انٹو ڈالرز $5000، میں آپ کو بتاؤں گا سری لنکا میں آپ کیا کام کریں گے۔ سری لنکا میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی ملکوں میں تو چلو چھوڑیں، کل ہی جرمنی نے دیا ہے 4 لاکھ انہیں ورکرز چاہیے، جاپان کو 40 لاکھ IT کے لوگ چاہیے، کینیڈا اسی طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب نئی نسل کو چاہیے دوڑیں، اب یہ یوتھیے موتھیے یہ کپڑے شپڑے اپنے اتاریں، لگا دیں دوڑ باہر کی، سمندر میں تیر کے باہر چلے جائیں، کشتی میں جہاز کے ساتھ لمک کے جا سکتے ہیں، چلے جائیں۔ ایبسولوٹلی نو فیوچر، سولڈ آؤٹ، کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے۔ ہاں اجمل بلوچ ہمارے تاجروں کے صدر بڑے اچھے ہیں، اگر وہ ایک عام آدمی پارٹی جیسی انڈیا میں پارٹی ہے بنا سکتے ہیں اور ریوولٹ انقلاب لا سکتے ہیں تو مے بی، بٹ ویری لمیٹڈ چانسز۔ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم میں وہ جذبہ ہے، ٹھیک ہے جی، سانوں کی سب اندہ ہی ہوں ہے، چلو جی ان بار دڑکی لا دیو میاں صاحب گھانڈے کی طرح۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت، اللہ نے۔